آل نبی اولاد علی جگر گلشن بطول نواسۂ رسول گل گلشن علی کے چمکتے چمکتے پھول حضور پیر سید علی رضا فقی صاحب ولی سرکار کا استقبال کیجیے. محمد بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ کونین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. تمام چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب انتہائی خوش قسمت احباب ہیں کہ اس وقت حضور ان کی آل کے ذکر میں شامل ہوئے. اس سرکار کی محفل میں وہی آتے ہیں جسے سرکار بلاتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نہیں آتا. یہ وہ محفل میلاد کی وہ محفل ہے جو شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کا وہاں پر نزول فرما دیتا. اس کے کوئی خطاب گفتگو نہیں. آپ نے آل نبی اولاد علی آل رسول ولی ابن ولی اس معصوم سیدزادے کی گفتگو کو بھی سنا، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کو اور اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کو پڑھا. آپ خوش قسمت احباب ہیں کہ محفل بھی سرکار کی اور سرکار کی آل کے بڑے میں آپ کی کتنی خوش قسمتی ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جنہوں نے اس ولی کا خطاب سنا، قرآن سنا کہ باخدا میں دیکھ رہا تھا کہ پروردگار کیسے رحمتوں کا نزول آپ پر فرما رہا ہے. یہ ذکر ایسا ہے کہ فرشتے ترستے ہیں، پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری باری کب آئے گی کہ ہم تیرے محبوب کی محفل میں جائیں. کہ محبوب کی محفل میں ہر کوئی نہیں آتا، اور نہ ہی وہ کوئی اتنی دیر کسی کو بیٹھنے دیتا ہے. وہ خوش قسمت احباب ہوتے ہیں جو آل رسول کی محفل میں آتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سوچ نہیں سکتے ہیں. تینوں چاروں سادات نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور اپنی جد کا ذکر بھی کیا. آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک ولی کی بارگاہ سے آپ ہو کر جا رہے ہیں. کہ آل رسول کے پاس تو یہی سرمایہ، یہی دولت. میرا تو سب کچھ یہ میرے شہزادے ہیں جو وارث قرآن ہیں، یہ وہ آل رسول ہیں، ہم وہ آل رسول ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں جن کی جد پر قرآن اتارا گیا. اللہ کہتا ہے میں پہاڑوں پہ اتارتا تو ریزہ ریزہ کر دیتا. قرآن پاک کو اتارنے کے لیے بھی اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ چنا. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے آقا کریم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ملا ہے. وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہے.
آج نماز ملی، قرآن ملا، ہمیں پروردگار ملا تو آقا کریم سے ملا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو، آخری نبی کو اپنا وسیلہ بنا کر آپ تک قرآن، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، سب پیغامات آقا کریم کے وسیلے سے ہم تک ہے. اور وسیلہ بھی وہ جس کا ذکر پروردگار خود فرماتا ہے. اللہ کا فقط ایک ہی ذکر ہے، فقط ایک ذکر. باقی تو میرے پروردگار کی شان ہے نا. آقا نے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کیا محبت کے الفاظ آقا نے فرمائے. پر اللہ کا فقط ایک ذکر ہے، درود پاک، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور اس کی آل پر، ان کی جد پر درود بھیجا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں میرے محبوب پر درود بھیجو. اور فرشتے اور ملائکہ ہم وقت پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کر پروردگار کے محبوب پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں. آپ یہ خوش قسمت احباب ہیں یا جو خوبصورت چہرے سجائے بیٹھی ہیں نا ہزاروں گناہوں کے باوجود. یہ آقا کریم کا صدقہ ہے کہ آقا کریم نے، اللہ کے اس نبی نے، اس آخری نبی نے جو آیا تو سب سے پہلے تھا، آیا سب سے پہلے تھا. کیونکہ اس کے بعد اگر وہ سب سے پہلے آ جاتے تو انبیاء کی ضرورت ختم ہو جانی تھی. کہ اللہ نے آخر پہ بھیجا، کہا کہ یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اور وہ نبی جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء نے خواہش کی، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، کہا کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا کر کیوں نہیں بھیجا. آقا کی یہ شان و شوکت ہے. اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہر مقام پہ پوچھا، ہر مقام پہ پوچھا. آپ معراج پہ گئے، اللہ پوچھتا ہے کہ نبی اپنے لیے کچھ مانگیے. آپ نے ایک ہی بات مانگی کہ یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے. فقط اس امت کے لیے کہا. اگر یہ امت آقا کو تو مانے، آقا کی نہ مانے تو پھر حضور کے تو کہتے ہیں نا ہماری جان بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی قربان. حضور کو تو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں حضور کو. حضور کی آل فقط ایسے آقا ہیں ہمارے کہ ان کو پوری کائنات مانتی ہے. اور آج پوری کائنات حضور کا صدقہ کھا رہی ہے. آج پوری کائنات حضور کا صدقہ کھا رہی ہے. دوستو کوئی خطاب نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. میری تو باتیں بڑی سادی سی ہوتی ہیں جو کسی کی سمجھ میں آ جائیں. عربی میں بات کروں گا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کی زبان میں آسان لفظوں میں جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بھیجا، بہت بڑا مقام، لیکن امت میں بھیجا اس کی. آپ دیکھیں کہ اسی طرح سادگی سے آقا کریم آئے. آقا کی سیرت کو دیکھیں نا. بس دوستو اپنے آقا کی آل کی بات کو مانا کرو. اور وہ تو کچھ ایسا کہتے ہی نہیں ہے، وہ تو بس اتنا سا کہتے ہیں کہ بچوں نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، والدین کی عزت و خدمت کرو، اپنے بچوں سے، اپنی زوجاؤں سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جیسے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے. باقی تو دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں. اللہ کو نمازوں کی تمہاری ضرورت نہیں ہے.
اللہ کو تو سارا دن فرشتے ملائکہ سجدے کر رہے ہیں. یہ آپ کے گناہوں کی توبہ کا ایک راستہ ہے. نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں. دیکھو اس شہزادے نے آل رسول کو پھول لیں, جن کی زیارت کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں ایسے فرشتے ہیں اس وقت کہ 9 سال کی عمر میں آپ کو وہ کیا کہہ گئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. اس 9 سال کی شہزادے نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے ماشاءاللہ سارے بچے حافظ قرآن ہیں, ماشاءاللہ بڑے دونوں نے بھی کیا قرآن کو حفظ, عالم دین کا کورس بھی کر رہے ہیں. اب تیسرے شہزادے بھی حافظ قرآن اور ساتھ عالم دین کا کورس دنیاوی تعلیم کے ساتھ, کیونکہ یہ ہماری وراثت ہے قرآن اور ذکر مصطفیٰ. کہ آپ نبی کے بیٹے کی گفتگو سن رہے ہیں, نبی کی اولاد آپ سے مخاطب ہے, نبی کی آل نے کیا کہا ہے آپ کو اسے سمجھو. یہاں بلوا کر نہ تو کسی سے ووٹ لینے ہوتے ہیں, نہ تو کسی سیاسی جماعت کا ذکر کرنا ہوتا ہے. فقط اس در پر اللہ کے نبی کی محبت کا, ان کی آل کا, ان کے پیارے صحاب کا, ولیوں کا ذکر ہوتا ہے. کبھی کسی سے یہ بھی نہیں کہا کوئی چندہ دے, آج تک کوئی ایسا بندہ لنگر میں حصہ ڈالے. آپ یہ جو خدمت کرتے ہیں سناخن مصطفیٰ کی, کھلے دل سے دیتے ہیں, یہ آپ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ تکلیفیں جو بیماریاں تکلیفیں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے اس قرآن کا صدقہ دیا ہے, اس حضور کے ذکر کا صدقہ دیا اس ناخوان کو پڑھنے والے. یہ جاتے پریشانیاں آ جاتی ہیں تھانے کے چہری کے مسئلے مسائل, کوئی نہ کوئی تکلیف آ گئی, پیسے ادھر لگ گئے. ایک تو جو کچھ آپ دیتے ہیں اللہ آپ کو 70,000 گنا واپس لوٹاتا ہے. جو کچھ ہے یہ سب چلے جانا ہے, کچھ نہیں رہنا, مسافر ہیں, چند روزہ زندگی ہے, سب چلے جانا ہے. پر آقا کے قدموں میں وہی جائے گا جو دنیا میں حضور ان کی آل سے عشق کرتا تھا, محبت کرتا تھا. فرقہ واریت سے نکلے, کچھ بھی نہیں پڑا, بس ان کی بڑوں کی تعریف کریں اور دیکھیں کہ ان کے قدموں میں کون کون بیٹھا ہوا ہے. آپ ان کو دیکھیں, وہ غلاموں کو دیکھیں, ان کی عزت کریں, احترام کریں. حضور ان کی آل سے عشق کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے. یہی بات میرے صدیق اکبر نے کہی ہے, یہی بات فاروق اعظم نے کہی ہے, یہی غنی دو جہاں فرماتے ہیں, یہی حیدر کرار فرماتے ہیں. اہل بیت کو فرقہ واریت میں مت ڈالو. اس چیز سے باہر آؤ. اصل اہل سنت وہی ہے جو حضور کی سنت میں عمل کرتا ہے. حضور کی سنت کیا ہے, بس اس کو دیکھو. تو بیٹے میں ساری رات بھی محفل ہوتی رہے تو بات ایک ہی ہے. اگر کسی کے پلے بھی بات نہیں پڑی کوئی فائدہ نہیں. نہ آنے کا, چاند کی 14, مغرب کی نماز سید زادے ان معصوموں کے پیچھے پڑھا کریں. چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر آخرت سنور جائے, آل رسول کے پیچھے زندگی کا معمول بنا لو کہ پورا سال, پورا مہینہ, ہر رات میری حضور کے ذکر میں گزرتی ہے. میں وہ خوش قسمت انسان ہوں اور میری یہ شہزادے چاروں میرے ساتھ ہوتی ہیں. چاروں شہزادے دیکھا, بڑے شہزادے شہزاد علی صاحب قرآن کے حافظ بن گئے, قاری قرآن بن گئے, نعت بھی پڑھتے ہیں, ساتھ وکالت بھی کروائی ہے میں نے. دوسرے شہزادے اسی طرح وہ بھی دنیاوی تعلیم لے رہے ہیں, ساتھ
قرآن پہ وہ کر رہے. تیسرے شہزادے بھی آپ نے دیکھے ماشاءاللہ. آپ نے سب کا خطاب دیکھا سنا. سادات کی صحبت میں بیٹھے ہیں. لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں جن کی اپنی بخشش نہیں ہوتی. پورا سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ میرے پاس آؤ یا نہ ہو، اگر مجھ سے وہ میرا مرید فیض لینا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، والدین کی عزت خدمت کرے، بیوی بچوں سے پیار کرے. مجھ سے کوئی فیض لینا چاہتا ہے تو مہینے میں ایک دن مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ یہاں پڑھے. چاند کی 14 صرف ایک محفل سال میں ہوتی ہے جو ظہر کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ ہے 14 رمضان. وہ 11ویں شریف کی ایک ایسی محفل ہے جس میں حضور غوث پاک سرکار کی جد امجد، میری جد امجد امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن. وہ شب آپ 15 رمضان کو آپ کائنات میں اترے، آپ تشریف لائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. بہت سے بعد انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسن یا امام حسین کی آپ کی ولادت سے ظہور کب ہوا، آپ کی شہادت کب ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے یہاں. بیٹے آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی بتائے گا نا، پھر پتہ چلے گا نا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے. لنگر تو یہاں ہر روز صبح سے لے کے رات تک میں خدمت کرتا ہوں. کوئی بھی آتا ہے لنگر کے ٹائم ہو تو لنگر جو مانگے اس کو ملتا ہے. کوشش کریں کہ محفل، کیونکہ یہ ٹائم ہمارا 9 بجے تک ہوتا ہے، بیچ میں 4-5 شہزادگان ایسے آ جاتے ہیں کہ جو شیڈول میں نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے. چاند کی 14 مغرب کی نماز یہاں پہ پڑھیں. 9 ساڑھے 9 تک بھول جائیں، ساری دنیا بھول جائیں. رشتہ دار بلاتے ہیں، دوست ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. لاہور میں تو محفل ہی رات 10 بجے شروع ہوتی ہے. وقت یہ درگاہ ہے جہاں پہ اپنے وقت پہ شروع ہوتی ہے اور وقت کے نزدیک دعائے خیر. یہ بھی نہیں کہ ساری رات پھر سب نے بٹائی رکھنا نہیں. عبادت بیٹے وہی ہے جو چند گھنٹوں میں کسی کو کچھ عطا ہو جائے. معمول بنا لیں کہ نماز مغرب میں آپ نے 1 ماہ بعد آل رسول کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. یقین کریں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پورے سال کی نمازوں کو آپ کو ثواب ملے اور قبول نمازوں کا ثواب ملے. اللہ سے یہ دعا کروں اپنے آقا کی بارگاہ میں کہ آج میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت میں ہیں، آپ غیبت میں بیٹھے ہیں، جنت کے سردار ہیں. اللہ نے جنت ہی ان کے لیے بنائی ہے. تو وہاں پہ تو صحابی صدیق اکبر تھے، حیدر قرار تھے، تو آج یہاں پر آپ نبی کے بیٹے کے صحابی ہیں. میں نے تو بیٹے کبھی وہ خول چڑھائی نہیں ہے، پیروں والا دوست ہوں آپ کا. ہر وقت جب بھی کوئی آجے ملتا ہوں، پیار کرتا ہوں. جس کی جو مشکل ہے وہ مشکل کشائی کا واسطہ دے بس بیٹے. ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے اور سب کو چاند کی 14. اب آپ یہ سوچئے گا کہ آپ نے شیطان کی مان. دیکھیں شیطان یہ سوچیں کہ آپ نے ماننی کس کی ہے اور آپ کس کے ماننے والے. وقت پہ پڑھی نہیں پڑھی جاتی تو رہ جاتی ہے، اسی دن پڑھ لیں کسی بھی وقت. قرآن پاک کو سجا کے نہ رکھو، اسے کھولو، اسے چومو، پیار کرو. نہیں پڑھنا آتا بسم اللہ آتی وہ پڑھ لو، درود فاتحہ وہ پڑھ لو، قرآن کو کھول کے زیارت کر کے رکھ دو، 1 لائن پڑھ لو، اگر آتا ہے پڑھنا 1 رکوع پڑھ لو. یہ تمہارا اصل وقت ہے. سارا دن آپ پھرتے ہیں رزق جو ذاتی مقاصد ہیں. آپ کا وقت وہی ہے جو نماز پڑھی ہے، آپ کا وقت وہی ہے جو قرآن پڑھا، آپ کا وقت وہی ہے جو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کا وقت وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اور سید جہاں پر ملے اس کی عزت احترام کرو. گویا کہ بہت سے لوگ سید بھی بن گئے ہیں.
یہ ان کا معاملہ ہے. آل رسول جیسے بھی ہوں، سید جیسا بھی ہو، وہ نبی کی آل اولاد ہے. اس کا اور ان کے نانا جان کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کا نہیں کہ آپ انگلی اٹھائیں کسی بھی برا بنا کہیں، دل میں منافقت رکھیں، سامنے کچھ اندر کچھ باہر کچھ. یہ ذہن میں رکھیں آل رسول کی عزت نماز قبولیت کا ثواب ہے. آقا نے فرمایا ہے کہ نیک اولاد ہے سید تو اس کی اللہ واسطے عزت کرو، اگر کہیں خرابی دیکھو تو مجھے رسول خدا کی وجہ سے اس کی عزت کرو. پانی جیسا بھی ہو آگ ضرور بجھا دے گا، صاف ہو کیسا بھی ہو. تو بس میرے بچوں کوشش کرو مہینے میں ایک دن چند گھنٹے کہ اپنا کام عصر تک آپ ختم کریں، مغرب سے لے کے رات 9-10 بجے تک سارے کام چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا سکون آئے گا. پورا مہینہ ہر روز مالک نے بڑا کرم کیا ہے، دنیا یہاں سے فیض لے کے جا رہی ہے، رحمتیں کرم لے کے جا رہی ہے. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو یہ ولیوں کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں ہر رات، ان کو وسیلہ بنا کے اپنے پیارے صحابہ کو ہوتے ہوئے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. سب کرم ہوتا ہے وہاں سے. بس بیٹے یہ جو سبق ہے نماز، قرآن، والدین، بیوی، بچے، دوست احباب، سب کی عزت اور احترام کرو. اگر کچھ دنیا میں چاہتے ہو، چند روزہ زندگی ہے، خالق حقیقی کے پاس جانا ہے. بس یہی ایک اس آستانے کا پیغام ہے، یہی دعا سے شفا ہے، یہی دعا سے شفا ہے. کوشش کریں کہ اگلی جمعرات مجھے یہ سارے چہرے اگلے ماہ چاند کی 14 کو یہ سب نظر آئے، کیونکہ دن تاریخ کوئی بھی ہو، کیونکہ ہم مغرب کے ٹائم شروع کر دیتے ہیں نماز، اول فرض نماز، قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی تو آگے ہم 15 میں داخل ہو جاتے ہیں. سب چیزیں یاد رکھتے ہیں، اسلامی دنوں کو، اسلامی مہینوں کو یاد رکھو. یہ بڑے اہم دن ہیں، انہی ڈیٹوں میں سب کچھ آقا کی آل اولاد کی خوشیاں غمیاں سب اس میں چھپی ہیں. بس دوستو، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس درگاہ سے فیض آپ کو ملتا رہے. اور جو مشکلیں ہوتی ہیں بس یہ مالک اس ولی کے صدقے میں، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں کہ بیٹا یہ وہ در ہے جہاں قائد اعظم سڑک پہ جوتا اتار کے حاضری دے کے جاتا رہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ یہ چاند کی 14 میں نے نہیں شروع کروائی، یہ صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے جو پیر فضل شاہ صاحب کرواتے تھے. پھر اپنی زندگی میں ہر مہینے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پر آ کر یہ چاند کی 14 کی محفل کرواتے تھے. وہ کرواتے تھے حضرت علامہ اقبال، ہر مہینے انہوں نے آنا چاند کی 14 کو، ایک تو محفل کروانی، دوسرا دارالشفقت یتیم خانہ، وہاں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے جاتے تھے یتیموں کے. بیٹے یہ سب نظام ہم نے آنا ہے چلے جانا ہے، یہ چلتے رہنا ہے. اپنی آخرت کے لیے ضرور کچھ کرو. یہ ولی کی بارگاہ ہے. آپ 14 کتابوں کے مصنف ہوئے، قرآن پاک کے حافظ تھے 7 سال کی عمر میں. یہ محمد علی سرکار دیکھ رہے ہیں کہ پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا روپ ہے. صدیوں بعد کہیں سرکار ڈیوٹی لگاتے ہیں. 100 سال دربار بک کا سلسلہ انہوں نے نہیں ڈیوٹی لی کسی سے. آج مجھے 37-38 سال ہو گئے میری ڈیوٹی جو لگی، پھر آگے میں نے اپنے شہزادگان کی لگا دی. یہی میری دولت، یہی سرمایہ ہے. بس بیٹا اس ولی کی بارگاہ میں جب بھی آئیں، دربار پہ بھی سلام کریں، دعا مانگیں، آستانے پہ آئیں. انشاءاللہ یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، نہ جائے گا. لوگ روتے آتے ہیں، ہنستے جاتے ہیں، ایمبولنس پہ آتے ہیں، ٹانگوں پہ جاتے ہیں.
کسی کے پاس سکون نہیں ہے اسے یہاں سے سکون نصیب ہوتا ہے، رزق نہیں ہے رزق ملتا ہے. تو بس میرے بچوں، اللہ تعالیٰ جس کی جو مشکل ہے، بچی فجر ہے، اس کو اللہ سماعت عطا فرمائے. کسی نے گھر کے لیے کہا ہے، کسی نے رزق کے لیے کہا ہے، کسی نے کاروبار. آپ جب آ جاتے ہیں جو دل میں سوچتی ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. آپ میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. اب میں نے کہا ہے نا اگلی جمعرات اگلے مہینے چاند کی 14 سب نے نماز پڑھنی ہے سید کے پیچھے. تو ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں. میں نے آپ کو اس وقت بلوا کے آپ سے کیا لینا ہے، میرا کیا فائدہ ہو جانا. فیض کا رستہ بتا رہا ہوں. فقیر کے پاس تو یہی کچھ ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے، خلوص ہے. میری سادگی آپ کے سامنے ہے کہ وہ نہیں ہے کبھی مجھے اپنے مرید کی خبر نہ ہو. ایک ایک بچے کا پتہ ہے یہاں بھی اور اگلے جہاں بھی کہوں گا یہ میرا مرید ہے، یہ محفل میں تھا، اسے آنے دو فرشتوں، اسے آنے دو. اپنے نانا کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو آنے دیں. یہ میرے نانا کی محفل میں آیا کرتے تھے، یہ آل رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. مہینے میں ایک دن کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، 2-4 گھنٹے. پورا مہینہ میرے پاس مت آئے، بسم اللہ روز آئیں، روزانہ دروازے کھلے، مخصوص دن رکھے ہیں. لیکن چاند کی 14 ضرور آئیں. اپنے بچوں کو، عزیز و قارب کو، دوستوں کو نیکی کی طرف لے کے ہیں. یہاں پہ لنگر میں بھی شفا ہے، سب کھانا کھاتے ہیں اور یہاں کے لنگر میں شفا ہے. پھر میں درود پڑھ کے اس پہ آقا کریم کا ذکر پڑھ کے پکواتا ہوں. تو پکنے سے پہلے دعائیں مانگتا ہوں. لنگر کے دانے میں بھی شفا ملے گی، آپ کو بیماریاں دور ہوگی، تو خون ملے گا. صحت نہیں ہے، صحت ملے گی. بس میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرا آپ سے سب سے پہلا رشتہ دوستی کا ہے. کیونکہ دوست بنیں گے تو ایک دوسرے کی بات کو سنیں سمجھیں گے نا. ورنہ پیروں کے آستانے پہ جائیں، وہ ہاتھ باندھ کر مرید کھڑے ہی رہتا ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پیر صاحب جناب وہ دیکھتے ہیں جو لینڈ کروزر پہ آیا اس کو اندر کمرے میں ملتے ہیں. جو بیچارے ہاتھ پاؤں چومنے والے ہیں ان کے لیے خلیفہ صاحب کہتے ہیں 20-25 کٹھے ہو گئے ہیں. وہ 1 منٹ کے لیے نکلتے ہیں، دور سے دعا مانگ کے وہ اندر چلیں گے، جاؤ بھی پھر آنا. پیر صاحب مصروف ہے. یہاں پہ یہ کام نہیں. یہاں تو میں ان ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں تو اس رگوں میں خون رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، یہ آقا کریم کا خون ہے. مجھے نہیں چوم رہے، یہ آقا کو چوم رہے ہیں. حضور کا بوسہ ان کا ادھر جا رہا ہے، میری کیا اوقات. مقصد رسول کے غلام میں موت ہوئی. یائلی کا نام اسم اعظم ہے. حضور فرماتے ہیں، میں نے نہیں کہا، حضور فرماتے ہیں علی اسم اعظم ہے، جس نے پکارا اس کے کام آئے. صدیق اکبر پوچھ رہے تھے نا، آقا نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے نہیں رہ سکے. صدیق اکبر کہنے لگے کہ آقا جب علی نہیں ہوں گے تو پھر؟ کہا علی کا نام لینا عبادت ہوگی. علی مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے. آج وہ بدبخت صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ کروا رہے ہیں. بابا صحابہ تو اس در کے نوکر ہیں، حضور کی چوکھٹ کے، ان کی آل کے نوکر ہیں. کن کی ضد میں؟ صحابہ کی عظمت کو سلام. ہم سادات تو جوتیاں چومتے ہیں جو صحابہ ہیں میرے آقا کریم کے، جن پہ میرے رسول خدا اور پاک بی بی سیدہ پاک راضی ہیں. تم یزید جیسوں کو بھی صحابی بنا دو تو لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے لوگوں جنہوں نے حضور کی آل کو تنگ کیا ہے. ان سب پر لعنت. اور جنہوں نے حضور ان کی آل سے محبت کی ہے
ان کی عظمت کو سلام. ہم تو اتنی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی آ جائے مقابلے پہ جو آئیں گے وہ لعنت کے حقدار ہوں گے نبی اور ان کی آل کے. وہ جو آقا کے ساتھ کھڑے ہیں، بابا میں تو صدیق اکبر کے بیٹے کی شان محمد بن ابو بکر کی بیان کروں تو ساری رات گزر جائے. جنہیں پالا ہی مولا کائنات شیر خدا نے تھا. بابا آل رسول کو فرقوں میں نہ ڈالا کرو، آل رسول کا کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم تو اپنے نانا کی سنت پر چلتے ہیں. اہل سنت ایسے ہیں، ہم ایسے اہل سنت ہیں. علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے. حضرت عائشہ بیٹھی تھی نا تو علی بیٹھے تھے. صدیق اکبر اپنی بیٹی کو ملنے آئے، ملنے بیٹی کو آئے اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں، علی پاک کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں. بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان آپ ملنے مجھے آئے ہیں، جب سے آئے. علی کو دیکھتے کہنے لگے بیٹا سنا نہیں ہے، آقا نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی یہ عبادت ہے. بابا علی کا مقام کوئی چھوٹا سا ہے. اللہ نے ایسے علی پاک کو اپنے گھر میں نہیں اتارا. علی کی ماں ایسے نہیں گئی تھی طواف کرنے. 7 ماہ پیدا ہے نا، آپ 7 ماہ کے پیدا ہوئے، ادھر 9 ماہ کے نہیں بچتے. آج بھی وہ سعودی عرب والے کوشش کرتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں دراڑ ہے یہ بند ہو جائے، لیکن یہ ایک اللہ کا معجزہ ایسا ہے آقا کریم کا کہ وہ پھر کھل جاتی ہے. بڑے بڑے کیمیکل استعمال کرتے ہیں. علی کو ایسے نہیں خانہ کعبے میں اتارا گیا. آگے رجب آ رہی ہے، اگلے ماہ انشاءاللہ رجب کا پروگرام ہے. آپ 13 رجب کو خانہ کعبے میں آپ کا ظہور ہوا. خوش ہوا کرو علی کا نام سن کر. علی کا مقام بہت بلند ہے. جن کا نام لے لے کر صدیق اکبر جیتے تھے، اس علی کی کیا شان بیان کروں بابا. مجھے تو بتائی ہی صحابہ اکرام نے کہ علی کی یہ شان ہے. حیدر 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 بس بیٹے یہ ہستیاں مقام علی کہیں حسن کے بابا ہیں، کبھی حسین کے بابا ہیں، کہیں سیدہ پاک کے شوہر ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت علی کے والد، بغض ان سے کیوں ہے؟ وہ علی کے والد ہیں. ثنا خان مصطفیٰ حضور کا نکاح حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. پتہ آپ کو حضور کا نکاح پہلا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، واحد برات ہے جو حضور کی گئی تھی ان کے گھر. باقی تو سب رشتے گھر میں آئے اور گھر میں ہی سارے سلسلے ہوئے. فوج تھی، حضور نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ وہ ملکۃ العرب، کائنات کی ایسی ملکہ تھی. تو بیٹے ان چیزوں سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو اگر سکون چاہتے ہو. یہ مولوی تو پاگل ہیں سارے جو آپس میں لڑا رہے ہیں ایک دوسرے کو. جو صحابہ اکرام، عظیم صحابہ اکرام کا گستاخ ہے، میں خود اس پہ لعنت کرتا ہوں. اب ایسے تو پکڑ کے ہر کسی کو نہ بنا دو نا. صحابہ کی تو شان بیان کروں ساری رات گزر جائے. یہ صرف روٹی کا پیٹ کا چکر ہے. قسم خدا کی یہ سب اوپر ایک ہیں تمام فرقے. میں نے گناہگار آنکھوں سے نکال حدیث، وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی سارے ایک برتن میں کھاتے ہیں. یہ بڑے بڑے پر نیچے یہ پیغام نہیں دیتے. نیچے دیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی. نیچے ایک دوسرے کو دیکھیں کافر 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 کہتے ہیں، نعوذ باللہ. مسلمان مسلمان کو کافر کر رہا ہے اور کافروں کے ساتھ جا کے کھا رہے ہیں. ان کے بچے کافروں کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. بڑے بڑے مولوی جتنے بھی ہیں، آپ نام لے، میں پوری ثبوت کے ساتھ ہسٹری دوں. بیٹا یہ سب اوپر ایک ہے. ایک دوسرے کے دل میں نفرت ڈال کے، یہودیوں کی پالیسی یہی ہے کہ نفرت ڈالو. مسلمانوں سے وہ ڈرتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی عظیم قوم ہے
انہوں نے آپس میں لڑا کے مار دیا. اتنا پیسہ دیا جاتا ہے, کتابیں پکڑی گئی ہیں کہ بھئی وہ نوز باللہ ایسی گستاخیاں لکھ کے نام کسی نہ کسی فرقے کا دے دیا, ان کا آپس میں فساد ہو. یہ یہودیوں کی یہ پالیسی ہے کہ نوز باللہ کسی بھی طرح حضور کو ہم نوز باللہ سکرین سے ہٹائیں اور حضور کی سب چیزیں وہ خود اپنا کے بیٹھے ہوئے. بس بیٹے یہی پیغام اس درگاہ کا. بس اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ آئے. بس یہ وقت جو گزرا ہے یہی قبر میں کام ہونا ہے, یہ یاد رکھنا. اور جو اس عبادت میں آ گیا ہے تو اس کا اس عبادت میں آنا نماز قبولیت کا ثواب ہے. نماز پڑھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قبول ہو گئی ہے, لیکن یہ وہ ذکر, یہ وہ نماز, یہ وہ عبادت ہے آل رسول کے در پہ, جس میں جو آ گیا جس نیت سے بھی آیا اسے نماز قبولیت کا ثواب ہے. فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں گیا میں قبول ہوا سب کچھ. یہ ذکر ایسا ہے بیٹا. باتیں تو بہت سی ہیں جو کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر صبح انشاءاللہ لوگوں نے اپنا اپنا ہر کسی کا ہے رزق روزی کا سلسلہ. کوشش کیا کریں کہ جب کہیں بھی محفل پہ جائیں دل پہ قابو رکھا کریں. شیطان آ کے کہتا اٹھو چلو, کبھی وہ کوئی سوچ دے گا, کبھی کسی بہانے اٹھائے گا. آپ نے شیطان کی نہیں ماننی, رحمان کی ماننی. آپ رحمان کے ماننے والے ہیں. اس قرآن کو روزانہ کھولو, دن میں 5-6 دفعہ کھول کے چومو. رجوع کرو گے تو وہ نزدیک آنے دے گا نا. اب گھر پہ مہمان آتا ہے, 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں نا. ایک کو تو ہم دیکھ کے دروازہ نہیں کھولتے, ایک کو کہتے ہیں جی گھر پہ نہیں ہے. پھر تیسرا مہمان ایسا ہوتا ہے جسے ہم گھر پہ لاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی گھنٹے 2 بعد میں جا رہا ہوں. کہتے نہیں ابھی تھوڑی دیر روز بیٹھے. جیسے میں جو کسی کے گھر چلا جاؤں مجھے اٹھنے نہیں دیں گے, ہمیشہ سفل آپ کا دل کرے گا رات سر یہی رہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بس اب یہ جلدی جلدی جائیں, ہم نے جانا ہے جی آپ جائیں. اور کچھ کو تو دیکھ کے دروازے نہیں کھولتے. اللہ کا گھر بھی اسی طرح ہے. اللہ مسجد کے اندر ہی نہیں آنے دیتا. اور کچھ کو آتے ہیں, کچھ آتے ہیں جلدی جلدی, نماز ختم نہیں ہوئی پہلے ہی پڑھ کے بھاگ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے نکالو. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں سکون سے نماز پڑھتے ہیں 5-10 منٹ لگا. بس بیٹی یہ ذہن میں رکھو کہ آپ نے شیطان کی نہیں ماننی, رحمان کی ماننی. بس اس درگاہ کا یہی ایک پیغام ہے. آگے انشاءاللہ شبرات بھی آ رہی ہے مارچ کے مہینے میں, کیونکہ ہمارا عرس پہلے مارچ کے آخری دنوں میں آتا تھا. ابھی ہم نے چاند کے 14 کے ساتھ ہی جوڑ دی ہے. شبرات کی جو رات ہوگی وہ آپ نے آل رسول کے در پہ گزارنی ہے. وہ محفل فقط ہوتی جو رات 12 بجے تک جاتی ہے. اس میں عمرے کے ٹکٹ بھی ہوں گے اور بہت سے انعامات, جائے نمازیں اور جو کچھ ہوا مریدین کے لیے ہیں, چاہنے والوں کے لیے ہوگا. بس کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پورا مہینہ جو مرضی کریں, ایک نماز اور محفل کے آخر تک وہ آپ تشریف رکھنا ہے. لنگر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے محفل شروع ہونے سے پہلے کا لنگر چل رہا ہے. آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کوئی کمی نہ رہے, تکلیف نہ ہو. یہ میری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ آپ آقا کے مہمان ہیں تو ان کے مہمان کی کیا عزت احترام ہے. کوئی کوتاہی ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے, ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کوئی خدمت میں, عزت میں, محبت میں کوتاہی نہ ہو. کوئی بھی آتا آپ دیکھتے ہیں میں اسے پڑھنے کے لیے ٹائم دیتا ہوں. تو بس بیٹے یہ زندگی کا معمول بنا لیں. ہم رشتہ داروں کے گھروں میں, شادیوں میں ساری رات جا کے بیٹھے رہتے ہیں, آنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور فضول محفل ہو کوئی گانے بجانے کی تو وہاں بھی ساری رات کھڑے رہتے ہیں بیٹھے, بلکہ کہیں ہو رہی ہو تو رات جاتے بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے. اس طرف آئیں. آپ ٹھیک ہے ٹی وی دیکھیں, سیر سپاٹا کریں, سب کچھ کریں, لیکن چلو پورا مہینہ نہیں, مہینے میں 1 دن ہی حضور کے ذکر میں شامل ہو.
بس بچوں، یہ میرا ایک محبت کا پیغام تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ باقی تو لوگوں نے نبی پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کیا، نبی پیغمبروں کو بھی جھٹلایا ان کی امتوں نے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، طائف کے بازاروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے رہے۔ اندازہ کریں، اور کیسے نبی کی اولاد کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ کبھی سوچیں کہ وہ کیا وقت تھا، اور آپ امام حسین علیہ السلام سجدے کی اور یزیدی فوج نے، سپہ سالار نے آپ کا سر تن سے جب جدا کیا نا، تو نیزے پہ بلند کر کے کہنے لگا کہ یہ باغی کا سر ہے، اور آپ کے سر اقدس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ نماز اور قرآن یہ مقصد ہے۔ آپ کے بابا علی مرتضیٰ بھی 19 رمضان کو سجدے کی حالت میں تھے جب ابن ملجم نے انہیں زہر آلود خنجر مارے۔ نبی کی اولاد کے ساتھ تو یہ ظلم ہوئے ہیں، آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں، اور وہ کوئی یہ نہیں تھے جنہوں نے کیے ہیں وہ کوئی کرسچن سے یا ہندو سکھ تھے، وہ مسلمان تھے، حافظ قرآن تھے۔ یزید کی فوج میں 18,000 مفتی، عالم، فاضل حافظ قرآن تھے، وہ غیر مسلم نہیں تھے۔ حافظ قرآن جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، مقابلے پہ آئے حافظ قرآن، پر قرآن کا حافظ میں اسے مانتا ہوں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ وہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، پھر فرماتا ہے وہ عقلوں سے بھی فارغ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں۔ آج یہ حافظ قرآن ہی ہے نا، وہ قرآن حافظ قرآن ہی تھا نا جو آیا داتا علی اجویری دھماکہ کر گیا۔ پاک پتن شریف حافظ قرآن نے دھماکہ کیا کہ گلشن اقبال کے جو پکڑے گئے وہ شیخو پورہ کے مولوی کا بیٹا تھا، اور وہ حافظ قرآن تھا جس نے یہ گلشن اقبال میں دھماکہ کیا۔ جس نے میری جد امجد حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ دھماکہ کیا وہ بھی مسلمان تھا۔ جس نے صفی سرور دھماکہ کیا مسلمان، حافظ قرآن۔ یزید کے پیروکار کوئی بھی ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ذہن میں رکھ لیں، ہمیں یہ باتیں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو سوائے کافر کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کربلا کی ہسٹری کو پڑھو، سنو، ایسے آپ کو یہ پلیٹ میں رکھ کے دین نہیں دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کا معصوم علی اصغر پیش کیا ہے، کہیں شہزادہ قاسم پیش کیا ہے امام حسن علیہ السلام کے بچوں کو، کہیں شہزادہ علی اکبر وہ پیش کیا ہے، کہیں سرکار حضرت غازی عباس۔ یہ سب کچھ قربان کر کے اس دین کو بچایا گیا ہے، اس قرآن کو بچایا گیا ہے۔ یزید کیا کہتا تھا؟ یہی تو کہتا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ اپنے نانا کی شریعت ختم کر دیں، شراب جائز کر دیں، ماں بہن پھوپھی خالہ سے شادی جائز کر دیں۔ یزید حافظ قرآن تھا۔ آپ کبھی اصل کتاب میرے مسلک کے اہل سنت کی بخاری شریف پڑھیں، ہر چیز لکھا ہے۔ کیونکہ مجھے کافی وقت ملا جب میں مصر میں تھا کافی سال پہلے، تو وہاں کی لائبریریوں میں جب میں نے اسٹڈی کی تو ہر چیز میرے مسلک کی کتابوں میں لکھی۔ یزید کو کرسچین نہیں تھا بابا، ادھر حسین نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر یزید کے وہ جو سپہ سالار تھے وہ پلیت نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا، وہ جماعت کروا رہا تھا۔ ادھر بھی محمد رسول اللہ ہی پڑھا جا رہا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، قامت بھی دی جا رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، ظہر کی، عصر کی، فجر کی، ادھر امام حسین علیہ السلام جماعت کر۔ نماز کس کی؟ جو حسین کے پیچھے تھے۔ یہ 72 تن تھے جو شہید ہوئے، تو آج آپ یہ کلمہ گو ہیں، گھر جاتے ہیں
آپ کو ہر رشتے کی تمیز ملتی ہے، ماں ماں کی شکل میں، بہن بہن۔ یزید شادی کرنا چاہتا تھا سکی پھوپھی سے جو اس نے پالی تھی، سکی پھوپھی اس نے پالا، جوان کیا، بہت خوبصورت تھی، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ میں نے ایک پودا لگایا ہے، وہ درخت بن گیا، میں اس کا پھل کھا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ تنے کو کاٹ کے دیکھو، اگر بورا نکلے، لکڑی کا بورا جو ہوتا ہے تو حلال ہے، اگر اس میں سے خون نکلے تو تم پہ حرام ہے۔ اس نے 5 بڑے آدموں پہ یزید نے حکومت کی ہے۔ یزید کی حکومت 5 بڑے آدموں پوری دنیا پہ تھی۔ اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ ایک بڑے اعظم لے لو، دوسرا لے لو، تیسرا لے لو، کہا ہے 500 بڑے اعظم لے لو۔ خوبصورت دوشیزائیں بھیجی ہیں، تاج و تخت کی آفر کی، یہ کسی طرح آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ پھپھی سے نکاح جائز ہے، پھپھی سے نکاح جائز ہے، شادی جائز ہے۔ اور جتنے بھی اس کی فوج کے عالم حافظ تھے سب نے کہا جی جائز ہے جی، پر شریعت کا وارث حسین علیہ السلام تھے، جب تک انہوں نے نہیں کرنا تھا تو کیسے شریعت نافذ ہو سکتی تھی؟ نبی کا بیٹا تھا شریعت پہ۔ اور آپ نے کبھی حسن حسین کو اپنا نواسا نہیں کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ آپ کی نسل سیدہ پاک سے چلی ہے، حسن حسین سے چلی ہے۔ آج حسین کا بیٹا آپ سے بیٹھا مخاطب، مجھے پتا ہے میرے گھر کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، مجھے پتا ہے میرے نانا کی شریعت کیا ہے، اب محلے دار اٹھ کے بتائیں وہ تو نہیں ہے نا۔ بس پھر بچوں سمجھو، دنیا کے پیچھے لگ کے ایسے وہ باتیں نہ کرو جو آپ کی قبر کو بھی خراب کرے۔ سمجھو، آل رسول کی عزت و احترام کرو، یہ صدیق اکبر فرماتے ہیں، مولا علی سے محبت کرو، وہ محبت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ ان کے بیٹے آپ فرماتے ہیں حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور پاک کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ کہیں ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں من کن تو مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا علی مولا۔ سمجھو، اس در سے کچھ لے کے جاؤ اگر تم آئے ہو، وہاں پہ یہ نہ کہنا کہ ہمیں سید نے بتایا نہیں تھا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، اہل بیت سے محبت کرو، پیار کرو۔ آج لوگ 10 محرم کو بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو میں نے، شراب پی رہے ہیں۔ یہ یزید کا کردار ہے، جو شراب پیتا ہے وہ مسلمان اور نبی کو امتی اپنے آپ کو نہ کہیں۔ ہر نشہ وہ دوزخ کی طرف لے کے جائے۔ آقا کہ وہ میں امتی بھی ہوں اور یہ بھی جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے، تو وہ نہیں گئی۔ بس دوستو، اس درگاہ کا یہی ایک پیغام ہے، یہی ایک فیض ہے۔ اگر کوئی فیض چاہتا ہے یہ رستہ ہے صراط المستقیم کا۔ نبی کی اولاد کو وسیلہ بنا لو۔ حضور داتا علی حجویری بھی وہیں لے کے جائیں گے، غوث پاک بھی وہیں لے کے جائیں گے، صدیق اکبر بھی وہیں لے کے جائیں گے، فاروق اعظم بھی وہیں جائیں گے، تمام اولیاء صحابہ سب اسی بارگاہ میں جائیں گے۔ مقام سمجھو حضور کا، حضور کیا کہتے ہیں سمجھو۔ بس میرے بچوں، یہی ایک میرا پیغام، میری محبت آپ سب سے۔ جو صبح سنڈے ہے، چھٹی تھی، میں نے گفتگو نہیں کرنی تھی، میں نے تو بس آپ کو دعا دیتے ہوئے دعا کروا دینی تھی۔ بس یہ وہیں سے پیغام آیا، اور جو تھوڑا بہت، کیونکہ میں بھی کسی بات کو، کسی سر کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ ساری رات ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ فقیر کے پاس تو بیٹے یہی کچھ ہے۔ صاحب میرے شہزادے ہیں، کسی کے دل میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، آپ مجھ سے کریں، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں بیٹھوں۔ 24 گھنٹے میں فون سنتا ہوں۔ بہت سے باپ ہیں جو رات 12 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے کال کرتے ہیں، میں ہر بندے کی فون سنتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس مصیبت میں، پریشانی، تکلیف میں مجھے فون کرتے ہیں۔ مجبوری ہو، بیل بند ہو، پتہ نہ چلے، وہ ایک لہجہ بات ہے۔
میری زندگی میرے بچوں کی زندگی آپ کے لیے ہے، وقف کر دی ہے. میں نے زندگی پوری حضور کے عشق میں محبت میں گزاری ہے، اور یہی مجھ پہ کرم ہے. اتنا کرم کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس بیٹے دل میں بات نہ رکھا کریں، کسی کے دل میں کوئی بھی ہو وہ ضرور ڈسکس کرے. کوئی سوال کوئی بات، ہر وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اپنی دنیا اور اپنی آخرت نہ کہیں کسی کے پیچھے لگ کے خراب کر بیٹھنا. بس یہی میرے حضور غوث پاک میری جد امجد کا یہی ایک پیغام تھا. آج کی محفل 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم حضور کی بارگاہ میں ایک محفل میلاد کی صورت میں پیش کرتے ہیں. اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی محفل میں کون بیٹھا ہے. فرشتے بتا رہے ہیں جا کے فلاں بھی بیٹھا جی، جو صرف اینڈ پہ آیا تھا آئی تو وہ بھی جلدی آ کے بیٹھ گیا. اس نے نماز پڑھی تھی آئی سید کے پیچھے. کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا، اپنے بچوں کو ادھر لے کے آئیں. خواتین کے لیے انتظام ہوتا ہے پردے کا، لنگر کا، گرمیوں میں شربت چائے، سردیوں میں لنگر پانی، جو خدمت ہو. اور سب احباب لنگر کھا کے جایا کریں. آپ اپنے گھروں میں بڑے بڑے اچھے کھانے کھاتے ہوں گے بازار سے، لیکن اس لنگر میں شفا ہے. بس اللہ آپ کو آقا کریم کی بارگاہ میں بھی حاضری دلائے، وہاں کا ادب اور احترام بھی آپ کو سکھائے. اور اس سے پہلے آپ جائیں نبی کی آل کے روزے پہ، کربلا جائیں نا، دیکھیں وہاں نبی کے بیٹے بیٹھے ہیں. نجف جائیں، وہاں پہلی بیٹھے ہیں. اور علی وہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضور کی جوتیوں کا ان کا ادنا سا غلام. علی پاک یہ فرماتے ہیں اپنے جانے والوں یوں آقا کے سامنے، آقا کے قدموں سے سب کچھ ملا، علی پاک کو جو ملا ہے. اور علی پاک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بابا، اور جو بھی آقا کی وجہ سے ہے، سب سے پہلے پروردگار، پھر آقا کریم، پھر علی پاک یا ان کی آل یا صحابہ یا ولی، یہ سب. ہم غوث پاک کو مانیں اور غوث کے باپ علی کو نہ مانیں، اور مانتے وقت بھی ہم ہچکچائیں شرمائیں، تو غوث آپ سے راضی ہوگا؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. علی حجویری آپ سے راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ انہی کا باپ دادے ہیں نا. بس بچوں یہ چھوٹی سی محبت تھی. اب ٹوٹے الفاظ میں نے کبھی یاد نہیں رکھے، جو منہ میں آئے میں کہہ دیتا ہوں. وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سب آمین کیجیے گا، اور بالخصوص یہ معصوم بچے جو چھوٹے بیٹھے ہیں، یہ آمین کہیں گے تو ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا وہ قبول ہوگی. یہ معصوم دیکھیں سردی میں بیٹھے ہیں، ان پہ کتنا کرم ہے. یہ مغرب کی نماز میں تھے ماشاءاللہ یہ بچے سارے، اور یہ بلکہ کوئی 2 گھنٹے پہلے ہی آ جاتے ہیں. ان کا پیار بچوں کا، اور میرے وہ سارے نمازی جو نماز میں موجود تھے، ایک چہرے کو میں نے یاد رکھا ہوا ہے. اور میں ہر ماں آپ کو کہتا ہوں ضرور ہے نماز میں، قرآن میں، اسلام میں. کوئی مقصد ہے، میں نے آپ سے کیا لینا ہے، کچھ دے کے ہی بھیجنا ہے. بس بیٹے یہ بات ہوتی ہے. اللہ ان خواتین پہ اپنی خاص رحمت فرمائے جو دل میں جو لے کر بیٹھی ہیں، جو عقیدت ہے، محبت ہے اس درگاہ سے، اس ولی سے. در حقیقت آپ میرے پاس نہیں آئے، میں تو نوکر ہوں، خادم ہوں آپ سب کا. وہ ولی کے پاس آئے ہیں، پیر فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں. آپ مرید بھی ان کے ہیں، سب کچھ ان کے ہیں. میں تو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، ڈیوٹی کا حکم ہے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. تو انہیں بھی کسی ہستی نے بٹھایا، مولا علی کے بیٹے، اور کسی ہستی نے انہیں بٹھایا، آگے ڈیوٹی میری لگا دی. تو بس بیٹا یہ ذہن میں رکھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبۃً، حضور کے جتنے بھی غلام یہاں پر تشریف فرمائے سب کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پروردگارہ اس ذکر کا ثواب حضور کی پیاری آل کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. پینتن پاک کی بارگاہ میں، 14 معصومین کی بارگاہ میں، پیارے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضرت سید شہباز قلندر، خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری، حضور غوث پاک، حضور داتا علی حجویری،
پیر سید فضل شاہ ولی، حضرت سید عبداللہ شاہ غازی تمام ولیوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب بھیجتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محفل میں ان کے جو بزرگان دین، کسی کے والدین عزیز و اقارب اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اللہ اس محفل کا ثواب ان تمام مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ اپنے والدین، اپنے پیر و مرشد پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، پیر سید قطب علی شاہ صاحب، پیر سید حسین علی شاہ صاحب، پیر سید سردار علی شاہ صاحب، پیر سید فضل شاہ صاحب، پیر سید قطب علی شاہ صاحب، پیر سید فتح علی شاہ صاحب، یہ میری جتنی بھی جد کے بزرگان دین ہیں سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جس عقیدت سے، جس محبت سے، جس عشق کے ساتھ حضور کے یہ غلام اس ذکر میں تشریف لائے، بھیجا گیا، لایا گیا، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگارہ ان سب کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ ان سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دے، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما دے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ پروردگارہ ان سب کو کربلا مولا کی حاضری نصیب فرما دے، امام حسین علیہ السلام کی حاضری در کی، غازی عباس کے در کی حاضری، نجف کے اس والی کے در کی حاضری، امام علی علیہ السلام کے سامرہ میں 14 معصومین کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ بغداد شریف میں حضور غوث پاک سرکار کے روزے کی حاضری نصیب فرما دے۔ پروردگارہ جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں ان پہ اپنا خاص کرم فرما دے، ان پہ اپنا خاص رحم عطا فرما دے، ان پہ اپنا خاص فضل عطا فرما دے۔ اللہ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اسی محفل کے صدقے میں جس میں یہ آئے سب دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرما دے۔ پروردگارہ جنہوں نے جو جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، مالک تو ان کی دعائیں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے محبوب اور ان کی آل کا، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ پروردگارہ جو بے نمازی ہیں نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، کورونا ڈینگی جیسی بیماریوں کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ میرے اللہ جو جو بیمار ہیں حضور کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ میرے اس علاقے پر میری جد امجد پیر سید فضل شاہ ولی کا خاص کرم عطا فرما دے، ان کا فیضان عطا فرما دے۔ مالک جس کی جو جو مشکلات ہیں اسی ذکر کے صدقے ان کی دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے گھر کو گھر عطا فرما دے، بے زر کو زر عطا فرما دے، بچی فجر ہے اسے سماعت عطا فرما دے، بولنا سننا، مالک اس ذکر کے صدقے شفا عطا فرما دے، مالک بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے۔ پروردگارہ صغیرہ کبیرہ گناہن معاف فرما دے، سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، آپس میں پیار محبت اتحاد پیدا فرما دے، فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دے۔ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ پروردگارہ یہ میرے سب مریدین، عقیدت مند، چاہنے والے جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرمائے ان پہ اپنا خاص کرم عطا فرما دے، ان کی گناہوں کو معاف فرما دے، بخشش فرما دے۔ مالک جو خاص کرم ہے تیرے محبوب کا ان کو عطا فرما دے۔ خواتین بیٹھی ہیں اسی ذکر کے صدقے اللہ ان تمام خواتین کی جولیاں بھر دے، ان کے لبوں پہ جو کا صدقہ حضور کی پیاری اللہ علیہ کا صدقہ اللہ ان بیٹیوں کی خیر فرما دے۔ یا اللہ ان کے جو لبوں پہ ہیں وہ دعاؤں کو قبول فرما دے، رشتوں کی پریشانی بیٹیوں کی دور فرما دے، بچے بچیوں پہ خاص کرم فرما دے، امتحانات دیے ہیں دینے ہیں کامیابیاں عطا فرما دے، ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس ملک میں بدامنی ہے، بے سکونی ہے، اسی ذکر کا صدقہ اپنے محبوب ان کی آل کا، پیارے صحاب کا، ولیوں کا صدقہ اس ملک میں سکون اور امن کا فرما دے، افراتفری اللہ سے دور فرما دے۔ جتنے بھی میرے مرید اس آستانے کی ہیں، خادم ہیں، خلیفہ ظفر
قلندری صاحب، خلیفہ سلیم صاحب ہیں، اور میرے یہ جتنے بھی مرید ہیں، امجد آستانے پہ ڈیوٹی کرتا ہے، افضال، یہ سب بچے مالک تو جانتا ہے ان بچوں کی خدمات مختار سے لے کے سب جتنے بھی ہیں مالک ان سب پہ اپنا کرم فرمائے. اور میرے گجرانوالے کے 2 خلیفہ تشریف فرما ہیں، خلیفہ ذیشان قادری، خلیفہ وقاص احمد قادری، محفل میں تشریف گجرانوالے سے لائے، اور جہاں جہاں سے جو آئیں سب پہ اپنا خاص کرم عطا فرمائے. مالی غیبی مدد عطا فرمائے، رزق کے دروازے کھول دے، سکون کے دروازے کھول دے، صحت کے دروازے کھول دے. مالی بہت گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، پر تیرے محبوب کی رحمت کے طلبگار ہیں. برخودار عثمان ڈیوٹی کرتا ہے، نبیل کیمرامین بچہ، سب میاں سونڈ والے بالخصوص، صابر برخودار آستانے کی خدمت کرتا ہے، الیکٹریشن، اور اس کے علاوہ بھی تمام خدمات صابر پہ ہیں. اللہ اس کی بیٹیوں کے نیک نصیب کر دے، صابر کی بیٹیوں پہ خاص کرم، اور سب کی بیٹی ہیں جن کی شادیوں کی دنیاوی پریشانی ہے. سیدہ طاہرہ پاک کا صدقہ اللہ ان بیٹیوں کو پاک بی بی کی چادر کا صدقہ عزتیں عطا فرمائے. جتنے بھی آستانے میں خدمت گزار ہیں، جتنے بھی لنگر پکا رہے ہیں، خدمت کر رہے تھے، میرے تمام مریدین، کوئی اکاڑے سے ہے، کوئی چپو سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، سب کی خیر فرما دے. اللہ ہمارے لبوں پہ جو دعائیں ہیں حضور کی پیاری آل کا صدقہ ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ